بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیب محمد وآلہ وبارک وسلم۔ پاکستان اور دنیا بھر میں سننے والے معزز سامعین کو علی احمد بھٹی کا سلام ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے اس اہم ولاگ میں آپ سنیں گے رجیم چینج آپریشن اور اس کے ذمہ داران۔ تو جی ہاں، پاکستان میں جو رجیم چینج آپریشن ہوا، عمران خان کی حکومت ختم کی گئی اور امپورٹڈ گورنمنٹ جس میں 13 جماعتوں کا ٹولہ جو کہ پہلے بھی ملک کو دیمک کی طرح لوٹ چکا ہے اور چاٹتا رہا، پھر سے ہم پر مسلط ہوا، اس کے قصوروار کون ہیں؟ تو آج ہم بات کریں گے اس پر۔ تو ناظرین اور سامعین، میری نظر میں اس پر جو پہلا قصوروار ہے وہ ہم عوام ہیں۔ وہ کیسے؟ بحیثیت قوم جب عمران خان کی گورنمنٹ تھی اور عمران خان ہمیں پیٹرول 140 روپے لیٹر دے رہا تھا، ڈیزل 130 روپے لیٹر تھا، ڈالر 160 سے لے کر 168 کے راؤنڈ باؤنڈ رہا، تو تب اس کے بعد جو ہے ہماری معیشت وہ 6% پر گروتھ کر رہی تھی۔ ہماری انڈسٹری کا پہیہ چل رہا تھا، اتنا چل رہا تھا کہ نئی انڈسٹری لگ رہی تھی، اور یقیناً جب پہلی انڈسٹری کمپلیٹ ہوتی ہے وہاں مزید کام کرنے والوں کی کہہ لیں کہ گنجائش نہیں ہوتی ہے اور کام بہت زیادہ ہوتا ہے، تو نئی انڈسٹری لگتی ہے، اور جب انڈسٹری پاورفل ہوتی ہے آپ کا نچلا طبقہ جتنا ہے وہ ملازمتوں پر چلا جائے گا، پیسہ کمائے گا، تو نچلا طبقہ غریب طبقہ بھی پیسہ کما رہا تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہمارا کسان ہے وہ بہت زیادہ خوشحال تھا، ہماری جو کسان کی جو آمدنی ہے وہ ریکارڈ ہو رہی تھی، ہر فصل ان کی ریکارڈ ہوتی تھی۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ضلع قصور میں میرے دوست ہیں سردار علی ذوالقرنین صاحب، جو کہ ضلع قصور کے بہت بڑے یہ کاشتکار ہیں، تو ان کے پاس ایک دن ہم بیٹھے تھے، تو وہاں کچھ کہہ لیں کہ پنچایت وغیرہ جس طرح گاؤں میں ہوتی ہیں، پنچایت تھی، تو فیصلے کے بعد انہوں نے چند زمیندار چھوٹے موٹے بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک غریب بندے نے اس طرح جھولی اٹھائی اور کہا کہ یا اللہ عمران خان کو اگلے 5 سال بھی دے، اس سے اگلے 5 سال بھی دے، اس سے اگلے 5 سال بھی دے، یا اللہ اس نے ہم غریبوں کو خوشحال کر دیا ہے، ہم 2-3 ایکڑ والے بھی یا اللہ اس وقت خوشحال ہیں۔ میں بڑا حیران ہوا۔ اس نے کہا جی کہ میں نے کہا کہ آپ کس طرح خوشحال ہے، 2-3 ایکڑ رقبہ ہے آپ کا؟ تو اس نے کہا جی کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہماری تو جو ہے نا روٹی نہیں پوری ہوتی تھی، 2-3 ایکڑ سے جتنا خرچ کرتے تھے فصلوں پر بمشکل ہمیں جو ہے نا روٹی روزی بچتی تھی، تو لیکن جب سے عمران خان آیا ہے ہم 2-3 ایکڑ سے بھی سالانہ 8-10 لاکھ روپیہ کما رہے ہیں، بچت مل رہی ہے 2-3 ایکڑ والوں کو 8-10 لاکھ روپیہ، کیوں؟ فصلوں کے ریٹ بہت زیادہ ہے۔ تو اس کے بعد بات اس پر چلی، تو بھائی علی ذوالقرنین صاحب نے انہوں نے کہا کہ جی دریا کے پار، یہ دریا ستلج ہے ادھر، تو اس کے پار میری جو ہے نا دوسری طرف میری زمین ہے، جو کہ آج سے عمران خان کی گورنمنٹ آنے سے پہلے وہاں جو مجھے فی ایکڑ کے سالانہ پیسے ملتے تھے، وہ ٹھیکے پر زمین اکثر لوگ لے کر جو ہے نا کاشتکاری کرتے ہیں، وہ جو میں زمین ٹھیکے پر دیتا تھا مجھے اس کے 15,000 10,000 روپیہ فی ایکڑ کا سالانہ ملتا تھا، لیکن اس وقت جب سے عمران خان کی گورنمنٹ آئی ہے فصلوں کے ریٹ اتنے اوپر گئے ہیں کہ اب مجھے 50 سے 60,000 روپیہ فی ایکڑ مل رہا ہے، بلکہ ایسے لوگ بھی میرے پاس آئے جو کہتے ہیں کہ 70,000 روپیہ لے لیں، 80,000 روپیہ لے لیں، رقبہ ہمیں دے دیں۔ لیکن میں جو پہلے کاشتکاری کر رہے ہیں، جنہوں نے اس دور سے کاشتکاری شروع کی ہوئی ہے، جب کہہ لیں کہ فصلوں
کہ ریٹ نہیں ملتے تھے، وہ بیچارے جو بیچتے تھے محنت کرتے تھے ان کو اتنے پیسے جو جتنے وہ لگاتے تھے اتنے پورے نہیں ہوتے تھے. تو یعنی کہ اتنی خوشحالی تھی، لیکن اس کے باوجود ایک طبقہ تقریباً پاکستان کا 80% طبقہ، میں یہ کہوں گا کہ نا شکری، وہ کہتا تھا کہ جی عمران خان نے مہنگائی کا ایٹم بم گرا دیا ہے. ایک تو وجہ یہ تھی کہ یہ جو ہمارا میڈیا ہے یہ سارا بکا ہوا تھا، تو عمران خان نے میڈیا پر پیسہ نہیں لگایا تھا. یہ دن رات مہنگائی کی بین بجاتے رہتے تھے اور عوام جو ہے نا اسے ایکسیپٹ کرتی رہتی تھی کہ جی ہاں واقعی مہنگائی ہے. تو ایک تو وجہ یہ تھی. دوسری وجہ کہ پھر عوام اس پر کیا کہتی تھی جی کہ میاں صاحب جب تھے پٹرول 70 روپے لیٹر تھا، گھی وہ جی 200 روپے کلو تھا، باقی تقریباً چیزیں اسی ریٹ پر ہی چل رہی ہیں. تو وہ کیسے دے رہے تھے جی عمران خان نہیں دے رہا اس ریٹ پر. تو جو سمجھدار صرف بہت کم طبقہ جو عالمی حالات اور معاملات کو سمجھتا ہے، صرف وہ سمجھتا تھا کہ اس وقت دنیا میں جو حالات ہیں عمران خان ہمیں ہر چیز سستی دے رہا ہے. میری بہت دوستوں سے بحث ہوتی تھی ایسے کہ سری لنکا، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، انگلینڈ، امریکہ، آسٹریلیا، دنیا بھر میں جو ہے نا پٹرول کے ریٹ ہائی ہیں، لیکن ان سے اگر کمپیریزن کرتے ہیں تو عمران خان ہمیں آدھے اور کہیں آدھے سے بھی کم ریٹ پر دے رہا ہے. بلکہ یہاں تک کہ وہ بچت جو ہے نا گورنمنٹ لیتی ہے، ٹیکسز وغیرہ سب کچھ ختم کر دیے تھے کہ اتنا عوام کو ریلیف دے رہے تھے، لیکن اس کے باوجود ہم عوام خوش نہیں تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی وجہ ہم پر یہ امپورٹڈ کے مسلط ہونے کی یہ ہے کہ ہم نے شکر ادا نہیں کیا اللہ تبارک تعالیٰ کا. اور جو قوم ناشکری ہوتی ہے اپنے حکمران کی، پھر اللہ تبارک تعالیٰ ان پر ایسے حکمران مسلط کر دیتا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ وہ نہ ان کے چھوٹوں پر رحم کرتے ہیں نہ ان کے بڑوں پر رحم کرتے ہیں. نیک لوگ دعائیں کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی دعائیں قبول نہیں کرتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر عذاب بن کر مسلط ہوئے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ 50 سال سے یہ ہمیں لوٹ رہے ہیں، یہ اپنی جیبیں بھر رہے ہیں، یہ لندن، پیرس اور دنیا بھر میں اپنی جائیدادیں بنا رہے ہیں. لیکن پھر بھی جو ہے نا ہم جو ہمارے لیے کر رہا تھا، جو ملک کے لیے کر رہا تھا، اس کو برا کہہ رہے تھے، اور جو ہمیں لوٹ کر گئے ان کو جو ہے نا ہم اچھا کہہ رہے تھے. تو عمران خان نے اپنے طور پر پوری کوشش کی کہ ایسا نہ ہو، رجیم چینج نہ ہو، یہ بچ جائے. تو پھر جب جو رجیم چینج لانے والے ہیں، چاہے دنیا کی جتنی بڑی طاقت ہو، لیکن جب عوام اپنے حکمران کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہونا تو وہ کچھ نہیں کر سکتے. انہوں نے بھی دیکھا کہ عمران خان کے ساتھ تو عوام نہیں ہے، تو لہذا ہم جو ہے نا رجیم چینج کرتے ہیں پاکستان میں. تو انہوں نے اندرونی سازشوں کے ساتھ، موروں کے ساتھ، ان پی ڈی ایم جماعتوں کے ساتھ جس میں نون لیگ، پیپلز پارٹی، فضل الرحمان اور دیگر جو ہے نا شامل ہے، ان کے ساتھ مل کر پاکستان میں رجیم چینج کیا. اور اب ہمیں پتہ چلا کہ مہنگائی کیا ہوتی ہے، اب ہمیں پتہ چلا کہ تباہی کیا ہوتی ہے، کہ آج دنیا میں ہر چیز سستی ہے اور پاکستان میں ہر چیز مہنگی ہے. آج پتہ چلا کہ جو پٹرول عمران خان $130 فی بیرل تھا، جب 140 روپے میں دے رہا تھا، اب اگر 80 روپے بیرل ہے تو یہ دے رہے ہیں ہمیں 250 روپے، 240 روپے، اور ڈیزل 290 روپے، 300 روپے. تو اب پتہ چلا کہ مہنگائی کیا ہوتی ہے، اور مسلط کرنے والوں نے ہم پر مہنگائی کس طریقے سے مسلط کی، اور عوام کا حقیقی خیر خواہ کون ہے. تو یہ پہلی غلطی رجیم چینج کی ہماری ہے. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں اسی ٹاپک پر جو ہے نا ہم بات کریں گے کہ پھر اگلی غلطی کن کی ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.